بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن أبي سليمان عن أبي عتاب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه وأنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين يشير بإصبعيه. یتیم کی کفالت، اس کے حقوق کے بارے میں روایات چل رہی تھیں. یہاں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں میں سب سے برا گھر وہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو. اور پھر فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوگے. آپ نے اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا. میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ فرمایا. پھر آگے اسی متعلق کچھ روایات ہیں جن میں حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی کچھ نصیحتیں ہیں، اور ان نصیحتوں میں سے 1-2 نصیحت چونکہ یتیم کے متعلق ہے تو اس وجہ سے اس روایت کو بھی یہاں پہ نقل کر دیا. علماء کی عادت رہی ہے کہ جس باب میں بھی کسی متعلق کوئی حدیث ہوتی ہے اس کو ذکر کر دیتے ہیں. جیسے بخاری شریف کے اندر تقریباً 7000 روایات ہیں، لیکن وہ 7000 روایات تقریباً 3000 احکامات کے لیے ہیں. تو روایات 7000 ہیں اور احکامات تقریباً 3000 ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک حدیث میں جب 2 احکامات الگ آئے ہیں تو ان 2 حدیثوں کو الگ رکھ دیا، یعنی کہ ایک دفعہ یہاں بھی ذکر کر دیا، ایک دفعہ یہاں بھی ذکر کر دیا. جیسے اس حدیث کے اندر 3 باتیں خاص طور پر فرمایا کہ یتیم کے لیے رحم دل باپ کی طرح بن جاؤ اور جان لو کہ جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. یہ ایک نصیحت فرمائی، یعنی آج تم کسی کے ساتھ نیکی کرو گے تو کل تم اس کا صلہ پاؤ گے، آج تم کسی کے ساتھ برا کرو گے تو کل تمہیں اس کا صلہ ضرور ملے گا. دنیا میں نہ صحیح لیکن آخرت میں اس کا صلہ ضرور ملے گا. اس لیے یہ سوچ کے کاٹو، یہ سوچ کے بو، یہ سوچ کے آج کام کرو. اور بعض جگہوں پر یہ بھی آیا کہ دنیا جو ہے وہ ایک بیج کی طرح ہے، دنیا کی زندگی ایک بیج ہے اور آخرت میں اس کا درخت نکلے گا. اب دنیا کے اندر ہم کیا بیج رہے ہیں؟ اچھی نماز بیج رہے ہیں یا پھر بیکار اور خالی اور پھیکی نماز بیج رہے ہیں؟ بدنظری بیج رہے ہیں یا دل کی صفائی بیج رہے ہیں؟ کیا بیج رہے ہیں؟ یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. فرمایا جو یہاں پر بو گے وہی کاٹو گے، یعنی دنیا میں بھی وہی کاٹو گے اور آخرت میں بھی وہی کاٹو گے. یعنی دنیا کے اندر اگر کوئی خراب پرچہ دیتا ہے تو رزلٹ بھی خراب آتا ہے، ایسے ہی جو دنیا کے اندر خراب اعمال کرے گا تو آخرت میں رزلٹ بھی خراب آئے گا. بعض روایتوں میں آیا کہ کیسے ہی بے وقوف ہے وہ شخص کہ جو گناہ کرتا ہے اور اللہ کے رحم کے اوپر توقع لگا کے بیٹھے ہوئے ہے. ایسی بھی روایات ہیں. پھر فرمایا جو 3 نصیحتیں اس کے اندر بڑی اہم، فرمایا کہ تونگری کے بعد یعنی مالداری کے بعد فقیری بہت زیادہ بری چیز ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اور بھی بری چیز ہے ہدایت کے بعد گمراہ ہو جانا. یہ بڑی اہم بات فرمائی. اس کے بعد دوسری بات فرمائی جب کسی سے وعدہ کرو تو پورا کیا کرو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس کے اور تمہارے درمیان عداوت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. اور تیسرا فرمایا کہ ایسے دوست سے خدا کی پناہ مانگو جسے تو یاد کرے تو وہ تیری مدد کو نہ آئے، اور جب تو بھول جائے تو وہ تجھے یاد نہ کرے.
ایسے دوست سے پناہ مانگو۔ یہ تین بڑی اہم اور بڑی ضروری نصیحتیں فرمائیں حضرت داؤد علیہ السلام۔ ہمارا ایمان تمام کے تمام انبیاء پر ہے، ہم صرف ایک نبی کو نہیں مانتے، ہم سارے کے سارے انبیاء کو مانتے ہیں۔ روایتوں میں دو عدد لکھے ہیں، 1,24,000 کے ہیں یا 2,24,000 کے ہیں۔ اب دیگر انبیاء سے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں وہ اسرائیلی روایات ہوتی ہیں۔ اسرائیلی روایت تین قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک تو اسرائیلی روایت وہ ہیں جو کہ ہمارے احکامات کے، ہماری شریعت کے خلاف ہوں، ہم ایسی روایت کو نہیں مانیں گے، اس لیے کہ وجہ یہ ہے کہ جہاں پر بنیاد ایک ہے تو جب بنیاد ایک ہے تو احکامات بھی تقریباً ایک ہی ہوتے ہیں۔ بنیاد الگ ہو تو پھر احکامات الگ ہوتے ہیں۔ جیسے اس شخص نے انجینئرنگ یہاں سے پڑھی ہے، اس شخص نے انجینئرنگ باہر کے ملک سے پڑھی ہے، تو دونوں میں فرق ہوگا، لیکن دونوں ایک ہی کالج سے پڑھے ہوئے، دونوں ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں، دونوں ایک ہی سال میں پڑھے ہوئے، اور یہ کہ میں تو اچھے کالج سے پڑھا ہوں، دوسرا کہ میں گندے کالج سے پڑھا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جیسے یہ ہے ایسے بنیاد دونوں کی ایک ہے، لہٰذا وہ روایات جو کہ ہماری شریعت کے خلاف ہوں گی ہم ان روایات کے اوپر یقین نہیں کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ درمیان میں بے شمار جگہ ایسا ہوا جہاں روایات کی حفاظت نہیں کی گئی، جہاں تورات کی حفاظت نہیں کی گئی۔ تقریباً 1938 کے اندر 40,000 تورات کے نسخے جمع کیے گئے، اور ان 40,000 تورات کے نسخوں کا جب ایسٹیمیشن لیا گیا، ان کا آپس میں مقابلہ کروایا گیا، تو دیکھا گیا کہ کوئی ایک نسخہ بھی دوسرے سے ملتا جلتا نہیں ہے، ایک نسخہ بھی ایک دوسرے کے مطابق نہیں تھا۔ اور پھر انہوں نے 1942 کے اندر قرآن مجید کے 60,000 نسخے جمع کیے، اور 60,000 نسخوں کو جب جمع کرنے کے بعد جب ان کے اوپر تحقیق کی، تقریباً 3 برس تک وہ تحقیق ہوئی، اور 3 برس کی تحقیق کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ قرآن مجید سارے کے سارے بالکل ایک جیسے ہیں، ان میں اگر غلطی ہے تو زبر زیر کی غلطی، وہ یعنی کہ پرنٹنگ مسٹیک ہے، اس کے علاوہ حقیقت میں قرآن مجید میں کہیں ساری دنیا کے اندر سے جمع کیے گئے 60,000 نسخے تھے، یعنی ایسا نہیں کہ صرف پاکستان سے ایک نسخہ اٹھایا، بلکہ ساری دنیا کے مختلف علاقوں سے نسخے اٹھائے، ساری دنیا میں ایک جیسا دین پڑھایا جاتا ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ ہمارے دین میں کسی بھی طرح کا تحریف و تبدل نہیں ہے، لیکن دوسروں کے ادیان کا تحریف و تبدل ہونے کا نہ صرف یہ کہ ثبوت ہے، بلکہ وہ خود بھی اس بات کے قائل ہیں، اور نہ ان کے پاس کوئی ایسے دلائل ہیں کہ ہمارا دین سلامت ہے۔ چنانچہ اسرائیلی روایت کے اندر جو شریعت اسلامیہ کے خلاف ہوں گی، ظاہر بات ہے ہم ان کے اوپر ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ ہاں، وہ روایات جو کہ شریعت اسلامی کے موافق ہیں ان کے اوپر ہم ضرور ایمان لے کے آئیں گے۔ جیسی اسرائیلی روایت میں سے ایک یہ روایت ہے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی روایت، جو کہ بنو اسرائیل کے نبی تھے اور بنو اسرائیل نے ان کی روایات کو آگے نقل کیا، ان میں ایک یہ روایت بھی ہے۔ اور بہت سی روایت ایسی ہیں جو کہ نہ ہمارے خلاف ہیں اور جو نہ ہماری تائید میں ہے، تو ان کے اوپر میرا اور آپ کی مرضی ہے ہم اس پہ یقین کریں یا نہ کریں۔ جیسے کہ بطور مثال اسرائیلی روایت میں حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ ان کا آپس میں جھگڑا ہوا تو حضرت سارہ نے قسم کھا لی کہ میں اس کے جسم کے تین حصے کاٹوں گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے تو بتایا جب میں تو قسم کھا بیٹھی ہوں، اب اس بیچاری کا قصور بھی نہیں ہے لیکن غصے میں نے قسم کھا لی ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرو کہ اس کے اس کان میں ایک سوراخ کر دو، اس کے دوسرے کان میں سوراخ کر دو، اس کے ناک میں سوراخ کر دو، اور یہ یہاں پر زیور پہن لیا کرے گی، تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور اس کی زینت بھی ہو جائے گی۔ چنانچہ آج جو خواتین کان چھدواتی ہیں یا ناک چھدواتی ہیں تو وہ حضرت حاجرہ کی نقل میں کہ سب سے پہلے حضرت حاجرہ نے ناک کان چھدوائے تھے، تو اس کے پیچھے یہ ان کی سزا اور منت کی بات ہے۔ اب ہماری مرضی ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں، اس کو ماننے نہ ماننے سے ہمارے دین پہ کوئی حرج نہیں پڑتا۔ لیکن بہرحال یہ اسرائیلی روایت میں سے ایک روایت یہ ہے جو کہ امام بخاری نے نقل فرمائی ہے، اور یہ روایت ہمارے دین کے بالکل مطابق ہے اور اس میں کوئی دین کے خلاف بات نہیں ہے۔ نمبر ایک، پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ کسی شخص کو مال و دولت ملے اور اس کے بعد غریب ہو جائے، یہ اس کے ساتھ بڑی آفت ہے، یہ اس کی مصیبت ہے، اور اس کی اس مصیبت میں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن بہرحال یہ اس کی مصیبت ہے، اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے کہ مالداری ملنے کے بعد اس کے اوپر غریبی آ جائے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ بڑی مشکل سچویشن ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ اگر کسی کو کچھ مال وغیرہ اللہ نے دیا ہے تو اس سے اوپر غریبی آ جاتی ہے تو یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ۔ تو لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ مرحلہ ہے کہ کسی شخص کو ہدایت مل جائے اور ہدایت ملنے کے بعد بھی وہ جانتے بوجھتے ہوئے گمراہ ہو جائے، یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے یہ ایسا نہیں ہے کہ خود بخود ہو جائے گا بندے کے ساتھ، بلکہ یہ بندے کے اختیار سے ہوتا ہے۔ جیسے بلعام باعورہ
بلعام باعورہ بنو اسرائیل کا بہت بڑا عابد اور زاہد تھا، اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، اس کو مستجاب الدعوات کہتے تھے کہ یہ اس میں عزم جانتا تھا۔ تو قوم نے آگے اس سے کہا کہ آپ حضرت موسیٰ کی قوم کے خلاف بد دعا کیجئے، انہوں نے منع کر دیا اور پھر ان کو پیسے دیے گئے، پیسے کسی بھی بہانے سے پیسے پہنچائے گئے، جب پیسوں کو دیکھا تو اپنا ایمان تبدیل ہو گیا، اور جب انہوں نے دعا کی تو وہ بد دعا انہی کی قوم کے خلاف ہوئی، اور قوم کے خلاف ہونے کے بعد ایسا ہوا کہ اس کی زبان جو ہے وہ منہ سے باہر نکل کے سینے تک لٹک گئی کہ اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ یلحس، کہ وہ زبان باہر نکال کے، یعنی کہ جیسے کتا زبان باہر نکال کے ہلایا کرتا تھا، سانس لیا کرتا تھا، تو ایسے ہی بلعام باعورہ وہ بھی ایسے کیا کرتا تھا۔ تو بہرحال یہ ایسے کہ ہدایت کے بعد گمراہی پہ چلا جانا یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ پھر دوسرا، جب کسی سے وعدہ کرو تو ایسا نہیں ہے کہ اس وعدے کو پورا نہ کرو۔ وعدے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہ جی میں نے تم سے پکا وعدہ کر لیا۔ وعدے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی اسٹیٹمنٹ طے کر لیا، کوئی بات چیت طے کر لی، اب یہ وعدہ ہی ہے۔ وعدے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ ہاتھ ملائیں اور وعدے کا لفظ کہ میرا تیرا پکا وعدہ اور عہد کرنا، نہیں۔ آپ نے کسی کے ساتھ بات طے کر لی، کمٹمنٹ کر لیا، اس کمٹمنٹ کرنے کے بعد اس کو پورا نہیں کیا تو یہ بھی وعدہ خلافی ہے، اور یہ منافقین کا طرہ ہے کہ منافق، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ منافقین کی علامتیں 3 ہیں، کآیت المنافق ثلاث، سب سے پہلا اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرے گا تو وعدے خلافی کرے گا، جب وہ امانت لے گا تو امانت میں، واذا اؤتمن خان، جب وہ امانت لے گا تو امانت میں خیانت کرے گا۔ تو یہ وعدہ خلافی کرنا، جیسے کہ آج ہمارے ہاں کاروباری دنیا کے اندر یہ ایک ہنر ہے کہ آپ دوسرے کو کیسے گھماتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی منافقت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے درمیان عداوت پیدا ہو جائے گی اگر تم ایک دوسرے سے وعدہ خلافی کرو گے، ذاتی نوعیت پر اور ملکی نوعیت پر، بین الاقوامی نوعیت پر ہمارے وعدوں کا کیا حل ہے، ہمارے آرڈرز وغیرہ کا کیا حل ہے کہ مسلمان قوم اس وقت اس حوالے سے بہت زیادہ بدنام ہے۔ سب سے سستا مال آپ کو دیں گے، وہ کہتے نہیں آپ مہنگا دو لیکن ٹائم پہ دو، کہ ایسا نہیں کہ مسلمانوں والی حرکتیں، یہ ضرب المثل بن چکے ہیں کہ ایسا نہیں کہ مسلمانوں والی حرکتیں کرو۔ حضرت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی جگہ پہ گئے تو وہاں پر ایک انگریز ملازم تھا، وہ انگریز ملازم ملا حضرت سے اور بہت اچھے اخلاق تھے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں کفار کی تعریف نہیں کرتا، ہاں میں اتنا کہوں گا کہ اس کے اخلاق مسلمانوں والے ہیں، انہیں مسلمانوں کے ایسے اخلاق ہونے چاہیے جو اس شخص نے اپنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو مسلمانوں کا طرہ ہے کہ جو زبان دے دی اس سے ہٹنا نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن بہرحال یہ دوسری نصیحت حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمائی، اور تیسری نصیحت بڑی اہم کہ ایسے دوست سے خدا کی پناہ مانگو کہ جسے تم یاد کرو تو جسے تم مصیبت میں یاد کرو تو وہ تمہاری مدد نہ کرے، اور جب تم اس کو بھول جاؤ تو وہ بھی تم کو بھول جائے، ایسے دوست سے خدا کی پناہ مانگو۔ آج کل دوستی ایک فلسفہ ہے، دوستی اس کا نہیں تو میرا بیسٹ فرینڈ ہے، اس کا نام دوستی نہیں ہے۔ دوستی کا مطلب ایک دوسرے سے تعلق داری، بس اسی کا نام دوستی ہے۔ دوستی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جناب برتھڈے کے اوپر اس کو برتھڈے دو، برتھڈے وش کرو، شادی پہ اس کو بلاؤ، اس کا نام دوستی نہیں ہوتا۔ دوستی مطلب ایک دوسرے کا تعلق، ایک دوسرے سے ملنا جلنا، یہ دوستی ہے۔ ہم محلے کے ساتھ ہی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو یہ دوستی ہے۔ اس دوستی کوئی خاص قسم کی فرینڈ شپ کا نام نہیں ہے، دوستی کی تعریف ہی ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے دوستی۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ جب ایسے ساتھی سے یعنی ایسے دوست سے اللہ کی پناہ مانگو کہ جب تم مصیبت میں وہ تمہاری مدد ہی نہیں کرتا، ہاں اس کے گھر میں پڑی ہے ہمیں کیا لگے جی، ہمیں کیا پرواہ ہے، اپنا گھر ہے اس کا جو مرضی کرے، ہمیں کیا پرواہ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ محمود غزنوی نے جو ہندوستان پہ حملے کیے ہیں وہ ہندوستان کے ہمسائے ہونے کے ناطے حملے کیے ہیں، اور لوگوں نے محمود غزنوی کو ہزاروں لوگوں نے محمود غزنوی کو دوپٹے کے اوپر خط لکھ کے بھیجے کہ آپ ہمارے ہمسائے ہونے کے ناطے آپ ہماری مدد کیجئے، دیکھیں ہماری بچیوں کے ساتھ کیا ہو گیا، بڑی طویل داستان ہے۔ تو ایسے دوست سے خدا کی پناہ مانگو، وہ اسی جذبے کے تحت تھا کہ ایک دوسرے کی مدد کی جائے۔ تو
اور جب تم اس کو بھول جاؤ تو وہ تمہیں یاد رکھے. ایسے نہیں یار وہ ہمیں فون نہیں کرتا, ہمیں کیا ضرورت ہے فون کرے, جائے باڑ میں جائے, ہمیں کیا لگے. یہ مسلمان کا مزاج نہیں ہے جیسا کہ آج کل مزاج ہے. یہ مزاج نہیں ہے. جس سے تعلق ہے اس سے تعلق نبھانا ہے. یہ نہیں کہ منہ بنایا ہوا تو بنائے رکھے, ہم اس سے بڑا منہ بنائیں گے. وہ اگر پروٹوکول دکھاتے تو ہمیں بھی پروٹوکول دکھانے کا حق حاصل ہے. مسلمان کا کبھی یہ مزاج نہیں ہوتا کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, کہ اگر وہ تمہیں ہاتھ دکھاتا ہے تو تم اس کے سامنے چہرہ رکھ دو, یار کوئی بات نہیں یار. تو مسلمان کا یہ مزاج ہوتا ہے. مسلمان ایک دوسرے کو اپنی غیرت نہیں دکھاتا. مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ملنساری کے ساتھ رہتا ہے, جو جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نصیحت اس امت کے لیے بھی ہے. اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.